بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کی دنیا پروگرام کے ساتھ حکیم سے کے صبر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے صحت کے سلسلہ میں اس پروگرام کا آغاز اس نقطہ سے کیا ہے کہ عوام الناس کو صحت کے معاملات میں اس حد تک آگاہی دی جائے کہ معمولی امراض کا وہ علاج خود کر سکیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے واضح کیا تھا کہ آج کے موسم میں لو لگنا ایک انتہائی خطرناک مرض ہے جس کے عواقب اور اس کے نتائج سے ہم نے آگاہ کیا تھا۔ آج ہم اس موسم میں ایک اور مرض جو کہ عوام الناس کے لیے والجان بن جاتی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سمیت غذائی، تسمم غذائی بھی سے کہا جاتا ہے اور عام طور پہ فوڈ پوائزننگ کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا انسان بہت جلد اپنی صحت گر جانے کی وجہ سے مایوس بھی ہو جاتا ہے اور اس پہ کمزوری بھی طاری ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں جب کہ شدت کی لو اور تپش ہے، عوام الناس غذا میں احتیاط کو محفوظ نہیں رکھتے۔ چٹپٹی غذائیں، مسالہ دار غذائیں یا ایسی غذائیں جو طبعاً حرارت پہ مشتمل ہوتی ہیں، گوشت بنا ہوا ہے، روغن گوشت ہے یا اسی طرح گوشت مرغ ہے، آج کل ہمارے یہاں بازار میں انتہائی ناقص قیمے کے شوار میں اس طرح کی مختلف غذائی اشیاء فروخت ہو رہی ہیں جن کو خاص طور پہ نوجوان نسل بے دھڑک استعمال کرتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم غذا میں اوقات کا تعین نہیں کرتے، بلکہ غذا اس لیے کھائی جاتی ہے کہ ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، جس طرح بھی ہو، ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ غذا کے اوقات کا تعین نہ کر کے عام طور پہ اچھی صحت کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ایک سادہ ناشتہ کرے، دوپہر کو یا پچھلے پہر کو ہلکا پھل کھا لے اور شام کا کھانا کھائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے کھانے کو فوقیت دی ہے، اصلیت دی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو شرعی پروگرام ہے غذا کا، وہ بھی رمضان مبارک میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کھانے کے اوقات میں صبح و شام کو ترجیح دی گئی ہے۔ ہمارے پاکستان کے نامور طبیب حکیم سعید مرحوم شہید اس بات کے قائل تھے کہ ہلکا ناشتہ کیا جائے، دوپہر کا کھانا نہ کھایا جائے اور شام کو ہلکا کھانا کھایا جائے۔ تاہم آج کے دور میں کھانے میں چونکہ احتیاط نہیں کی جاتی، دوپہر کا کھانا عام طور پہ سپہر کو کھایا جاتا ہے، اور مغرب کے وقت جو کھانا شام کی اذان سے پہلے کھانے کا ہمارے یہاں رواج تھا، آج وہ عملاً متروک ہو چکا ہے۔ رات کے 10-11 بجے، بعض اوقات 12 بجے کھانا کھایا جاتا ہے، اور اس کھانے میں بھی اس بات کو قطعی طور پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ ہضم کیسے ہوگا۔ ایک آدمی رات کو بھرپور کا کھانا کھاتا ہے، کباب ہیں، اس میں گوشت ہے، دیگر غذائیں ہیں، اس میں مشروبات ہیں، تو یہ ساری غذائیں کھانے کے بعد انسان نہ تو ورزش کرتا ہے، نہ پیدل چلتا ہے، نہ اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے کوئی ورزش کر سکتا ہے، رات کے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اس موسم کی شدت میں جب کہ پانی کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام آدمی کھانا کھانے کے بعد جب سو جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد اسے معمولی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ گھبراہٹ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، خواہ یہ دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو۔ کھانے کے بعد جب گھبراہٹ ہوتی ہے تو آدمی بے قراری سے اٹھ جاتا ہے، پھر وہ پانی پیتا ہے، اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اس گھبراہٹ کے ساتھ ہی متلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد انسان کی متلی قے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور ایک قے آنے کے بعد ابھی وہ سنبھل نہیں پاتا کہ دوسری قے، اس کا دل خراب ہونے کی وجہ سے متلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ کی اس قسم میں جب غذا ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور بار بار قے آنا شروع ہوتی ہے، پیٹ میں شدت کی لہر بھی شروع ہو جاتی ہے اور انسان گھبرا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت غذائی سمیت ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں: کھانے کے اوقات کا تعین نہ کرنا، کھانے میں احتیاط نہ کرنا، غذائی جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس میں کوئی ایسا پھل یا کوئی ایسی سبزی یا کوئی ایسے اجزاء جو کہ پہلے کاٹ کے رکھے گئے تھے اور اس کو ننگا رکھا گیا تھا،
یا فریج سے نکال کے کوئی چیز استعمال کی گئی ہے جو کئی دنوں سے پڑی ہوئی تھی، غرض ہے کہ کوئی نہ کوئی بیکٹیریا یا کوئی اور چیز اس غذا میں پیدا ہو چکی ہے جو ہم کھانے کے بعد اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ غذائی سمیت جو ہوتی ہے یہ در حقیقت ایسے معدے میں تعفن پیدا ہوتا ہے کہ غذا ہضم نہیں ہو پاتی اور قے کی صورت میں انسان کو یا متلی کی صورت میں انسان کو پریشان کرتی ہے۔ قے کا آنا ایک اپنی جگہ ہے، اس سے اگرچہ وقتی طور پر بوجھ کم ہوتا ہے لیکن اس وقت مریض کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جبکہ قے کے ساتھ ہی کچھ دیر کے بعد پیٹ میں لہر اٹھتی ہے اور ساتھ ہی جلاب شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ اس طرح ہو جاتا ہے مریض میں کہ ایک طرف قے کر کے وہ فارغ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کو جلاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو تو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حیضہ ہو گیا۔ حیضہ بھی اگرچہ ایک مہلک مرض ہے اور وبائی صورت میں ہمارے ہاں اس خطے میں پھیلتا رہا، بلکہ اب تو حیضہ کے لیے ہمارے ویکسین بھی ایجاد ہو چکی ہے، لیکن ہمارے ہاں حیضہ نہیں ہے۔ حیضہ عام طور پہ مہلک مرض گنا جاتا تھا جس کا آج پوری دنیا میں علاج یہ سمجھا جاتا ہے کہ کنٹرول کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ غذائی سمیت ہے جو کہ ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے اور عام طور پر مریض قے پہ ہی نزاد ہو جاتا ہے، اور اگر جلاب بھی ہو تو پھر وہ بالکل ہی چند منٹوں کے اندر اندر آدمی بالکل لاغر ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر ساتھ ہلکا بخار ہو جائے تو کہا یہ جاتا ہے یہ مریض کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ اس کی حرارت مریضی یا طبی حرارت یا بدن کی وہ برقرار رہتی ہے۔ اب یہ غذائی سمیت اپنی جگہ بڑی تکلیف سے مرض ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ سادہ سا علاج جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کھانے کے بعد، جیسے کہ ہمارے ہاں چائے عام طور پہ استعمال کی جاتی ہے، چائے کا استعمال ترک کر دیں، اس کی جگہ قہوہ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور قہوہ جو ہے اس طرح استعمال کیا جائے، قہوے میں ہم پودینہ، زیرہ، الائچی سبز اور اگر ممکن ہو تو اس میں کلونجی کے چند دانے شامل کر لیے جائیں، جو کہ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کر کے کہا جاتا ہے کہ ہر مرض کا علاج ہے۔ تاہم یہ قہوہ اگر کھانے کے بعد استعمال کر دیا جائے تو وہ ہمارے لیے غذا کو بہترین طور پر ہضم کرنے کا باعث ہے۔ یہ تو حفظ ما تقدم ہے، لیکن اگر مرض لاحق ہو جائے تو فوری طور پر مریض کی قے کو روکنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس سے نقاہت ہو جاتی ہے۔ جلاب اگر ایک دو آ جائے تو اس سے حرج نہیں ہے کہ سمیت خارج ہو جائے گی، لیکن بار بار اگر جلاب آئے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے معمولی قہوہ جو سونف یا الائچی پر مشتمل ہو، پودینہ ہو، اس میں لیمو اگر مل جائے لیمو نچوڑ دیا جائے، یہ قہوہ پلایا جائے، اس سے بھی مریض کی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ غذائی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد اگر ہم ایسی دوائیں جو کہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جیسے کہ جوارش کمونی ہے، جوارش انارین ہے، میں پھر دہرا دیتا ہوں، جوارش کمونی، جوارش انارین، یہ مختلف دوا ساز کمپنیوں کی تیار ملتی ہیں، اگر ہم کھانے کے بعد اس کو معمول بنا لیں تو غذائی سمیت سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ اپنے باورچی خانوں کو صاف ستھرا رکھیں، جب غذا پکائی جائے تو اس میں تازہ چیزیں شامل کی جائیں، فریج کی پڑی ہوئی دوائیں غذائیں کو استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے، اور کھانے میں اصول یہ رکھا جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خود بتا دیا ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ جب ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اس حد تک کھا لیتے ہیں کہ شاید تصور ہی ہوتا ہے کھاتے ہوئے دیکھ کے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ دوبارہ مجھے زندگی میں یہ موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس طرح پیٹ بھر کے کھانا نہ تو اسلام میں جائز ہے اور نہ ہی طبی نقطہ نظر سے اس کی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم زیستن برائے خوردن نہ ہو بلکہ خوردن برائے زیستن، کہ ہم اتنا کھائیں جس ہم زندہ رہ سکیں، کھانا ہمیں اٹھائے ہم کھانے کو نہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس غذائی سمیت کے مرض سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک تکلیف دہ مرض ہے، اور اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا میں سرکے کے استعمال کو بہت فوقیت دی ہے، سرکے کا استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے مرض سے محفوظ رکھے۔